Okay, solutions are created before the problem. One just has to search for it and solution lies in people. قرآن پاک کی سورہ علم نشر کی آیت ہے انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. اچھا، جو عربی گرامر کو جانتے ہیں اس کی وہ ایک انٹرپریٹیشن اس طرح بھی کرتے ہیں عربی گرامر کے قواعد سے کہ ہر ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں. اس کی ایک انٹرپریٹیشن اس طرح بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ ہر ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں. تو اللہ نے اگر ایک مشکل دی، پہلے تو یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ مشکل نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نے بڑا کلیئر کہا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، ایک بات. دوسری بات وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب تم بیمار ہوتے ہو تو ہم شفا دیں. یہ نہیں کہا کہ میں بیمار کرتا ہوں، کہیں نہیں کہا. ہلاکت میں کون ڈالتا ہے؟ انسان اپنی انفرادی اور بعض دفعہ اجتماعی غلطیوں کی وجہ سے، کیونکہ رحمان اور رحیم محبت کرتا ہے. بندہ اپنی حماقت سے بیمار ہوتا ہے، اس کو رحمت جوش آتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تیری بیماری ہے، اس کو بھی میں تیری جزا میں تبدیل کر دیتا ہوں. ماں ہے نا، ماں اگر بچے کو، ماں کو پتہ ہے کہ یہ باہر چورن کھا کے آیا اور اس کی وجہ سے گلا خراب ہے، تھوڑی دیر ناراض بھی ہوئی ہوگی، پھر علاج بھی کر رہی ہوگی، قہوہ بھی پلا رہی ہوگی، سکھائی بھی کر رہی، یہی کرے گی نا. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا. حالانکہ خود کو پتہ ہے کہ چورن کھا کے آیا ہے، منع کرنے کے باوجود بھی کر کے آیا ہے. تو ادھر بھی ایسا ہی ہے. تو یہ جو حکمت ہے کہ مشکل ایک، آسانیاں دو سے شاید زیادہ، منیمم فارمولے کی بات کر رہا ہوں. مشکل ایک، آسانیاں دو. یہ کیلکولیشن کیا ہے؟ یہ کیلکولیشن اس لیے ہے کہ مشکل کے بعد ایک آسانی تو آپ کے لیے ہے اور دوسری آسانی اس کے لیے جو دوسرا اس طرح کی مشکل میں گرفتار ہے. کیونکہ آپ نے جب مشکل اور آسانی سمجھ لی ہے، جب آپ نے اپنے پرابلم کو سولو کر لیا ہے، تو اب آپ کے پاس جو ایک آسانی بینک بیلنس بچا ہے اس کو لے کے فوراً نکل جائیے اور جا کے اس کو اپلائی کیجئے جس کو اس طرح کی پرابلم ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی کیفیت میں ہو جہاں پہ وہ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہا، وہ نہیں کر پا رہا. دیکھیں، اگر ایک آدمی بالکل اس طرح بھوک کے اندر ہے کہ اس کو کچھ نہیں مل رہا، اس وقت ہو سکتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو اس ریلیٹیو کو شیئر کرنا. لیکن جس کا پیٹ تھوڑا سا بھر گیا ہے، اب اس کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ یار اب مجھے توانائی آ گئی ہے، اب مجھے کسی کی ہیلپ کرنی چاہیے. جہاز میں بھی ملتا ہے نا، اگر آکسیجن کا دباؤ کم ہو جائے تو ماسک آپ کے اوپر آئے گا، پہلے خود لگائیے گا، پھر ساتھ والے کے لگائیے گا. کیونکہ آپ خود نہیں لگائیں گے تو ساتھ والے کے کیسے لگائیں گے؟ آپ زندہ ہوں گے تو اس کو لگائیں گے. ایسا ہی ہے نا. تو دنیا کے اندر مسئلہ بھی انسان کی وجہ سے ہوتا ہے، حل بھی انسان ہی ہے. میں نے کہا انفرادی اور اجتماعی دونوں طرف سے ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے دو انسانوں کو بنا کے بھیجا، کیونکہ انسان کی ضرورت انسان ہے، تو حل بھی انسان کے پاس ہی ملے گا. اب یہ وہ سلیکشن ہے کہ آپ کس انسان کے پاس جاتے ہیں. ہمارے اس خطے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں، اور مشورہ بڑا ضروری ہے، فَأَمْرُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، بڑا مشورہ بڑا ضروری ہے. ہم اس سے مشورہ لیتے ہیں جو اس کا اہل ہی نہیں ہے. آنکھ دکھانی ہے آرتھوپیڈک والے کو، جس کا کام ہے ہڈیاں جوڑنا اور بٹھانا. اسے کہہ رہے میری آنکھ دیکھ، جس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی. جی ڈاکٹر تو ہے تو. اچھا، یہاں تک بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اتنا بڑا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ نااہل جو مشورہ دیتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. یار یہ تجھے کیا ہو گیا؟ یار وہ پھپھی نے کہا تھا. بڑی پھپھی تیرے کوئی میڈیکل ڈاکٹر تھے؟ نہیں، وہ بتا رہی تھی ایک دفعہ ان کی کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا. اب میں ظاہر ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ جاتا ہوں، ہزار ٹی وی پروگرامس مارننگ شوز کے اندر کر چکا ہوں. بہت سارے ایسے میں نے فیلڈ کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھے لوگ کہ وہ ان سے مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں بغیر ان کو دیکھے. ستاروں کا حال بتا رہا ہے، اپنا برا حال ہے اس کا. اور اس میں بلیو نہیں کرتے. کل تیرے ساتھ کچھ صحیح نہیں ہوگا. یہ اس سے بڑی زیادتی. کہہ رہے یار میں نے تو سب سے پوچھا، یقین مانے کسی سے ہی نہیں پوچھا.
اب ظاہر ہے میں مینٹل ہیلتھ سائیکالوجسٹ ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل میری آرگنائزیشن ہے, پیچھے کچھ بروشرز ہیں جو ہم لوگ کام کرتے ہیں, اس کی ڈیٹیلس آپ کو مل جائیں گی, جاتے ہوئے لے جائیے گا. جب یہ میں جملہ سنتا ہوں نا, میں نے سب کو دکھا دیا, اس کا مطلب یہ کہ میں نے کسی کو نہیں دکھایا سوائے گلی کے ڈاکٹر کے. لیکن اس کا جملہ کیا ہوتا ہے, میں نے سب کو دکھا دیا. ارے سر سب سے پوچھ لیا, 1000 دفعہ پوچھ لیا, میں نے کہا ایک کا نام بتاؤ. تو آپ نے مشورہ کیا, میں نے آپ نے مشورہ کیا, لیکن اس سے کیا جو اس کا اہل ہی نہیں تھا. کہہ رہے یار کانفیڈنس بڑا تھا اس میں. اچھا ارے بھائی کانفیڈنس کے اوپر تو اپنی پتھری نہیں نکلواؤں گا نا میں, رائٹ. کانفیڈنس تو اگر پتھری نکالنے کا کانفیڈنس سب سے زیادہ قصائی کو ہے. روز بکرے کاٹتا ہے, روز گردے نکالتا ہے, کٹوائیں گے. خالی کانفیڈنس تو نہیں آئے گا نا, کمپیٹنسی چاہیے. اگر کمپیٹنٹ نہیں ہے, اگر آپ کمپیٹنٹ, میرے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, میں کیا بتا رہا ہوں, یہ بگ ہے انٹرپرینور جس کو کہتے ہیں, یہ جراثیم کا نام ہے, یہ اندر سے آتا ہے, اس کو اندر سے جگانا پڑتا ہے یہ. اور ہماری فیلڈ کے اندر جو میں اب یہ کام کر رہا ہوں, جو میری ویکلی سیریز ہوتی ہے, آپ ٹرانسفارمیشن سرچ کریں گے تو میں آپ کو بہت میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ مل جاؤں گا. ہمارے 2 گھنٹے کے پروگرام بھی ہوتے ہیں. اگر میں نے یہ بات سیکھ لی, کیونکہ ظاہر میں انسٹالیشنس والا بندہ ہوں, بینگ اے ماسٹر ٹرینر آف کلینیکل ہپنوتھیراپی, اگر نگلیریا لگ سکتا ہے, ڈینگی لگ سکتا ہے, پولیو لگ سکتا ہے, ملیریا لگ سکتا ہے, تو انٹرپرینور بھی لگ سکتا ہے. پہلا کام تو یہ کہ اندر سے جگائیں اس جراثیم کو, اور اگر اندر سے نہیں جاگ رہا تو ڈال دیں. لیکن آپ جائیں گے, بیٹھیں گے, ان لوگوں سے ملیں گے جنہوں نے کچھ کیا ہے, آج کے دور میں بھی کام کر رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں, ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس لوگوں کی صحبت میں جو بیٹھ کے آپ کو کنٹینیوسلی کہہ رہا ہے برباد ہو گئے, اس ملک کا کیا ہوگا, اس ساری کیلکولیشن کے بعد میں رک رہا ہوں, کیا میں کام کرنے سے رک رہا ہوں؟ نہیں. تو آپ ایسے بندے کے پاس جائیے, ایسے بندے کے پاس مشورہ کیجئے جس کا کام چل رہا ہے, رادر دین کہ اس کے پاس جو کہہ رہے صبح سے بیٹھا تھا 3 مہینے ہو گئے کچھ نہیں ہوا, اور 3 مہینے تو نے کچھ کیا کر تو رہا ہوں, کیا دعا. سیرت طیبہ یہ بتاتی ہے, جب میں نے آپ کو کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پرفیکٹ ماڈل, اس کے نیچے کوئی دین بٹ نہیں ہے. سیرت طیبہ میں ایک ایسی دعا نہیں ہے جس کے پہلے عمل نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب فرمائش کی جا رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جوش پہ ہے طائف کے لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے کہ حکم فرمائیے پہاڑوں کو ملا دیں, تو اللہ کی دعا بدر میں نہیں پوری ہوتی اگر مانگتے؟ نہیں ہو سکتی تھی کیا؟ ہو سکتی تھی نا. لیکن کیا کیا اللہ کے رسول نے, جتنی بھی چیزیں ہیں پہلے وہ جمع کرو, ریسورسز کلیکٹ کرو, پوزیشننگ سیٹ کرو, مشورہ کر کے سیٹنگ کرو کون کہاں پہ ہوگا, خیمہ کہاں لگے گا. جب ساری کلیکشن سب کچھ لگا دی پھر جا نماز بچھیے بھائی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تو اپنا سب کچھ کر لیا, جو مجھے اختیار دیا وہ میں نے پورا کیا, نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے میں پورا کر کے آیا ہوں. اب تبھی تو پھر فرشتے اترتے ہیں نا نصرت کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو 8 ہجری کے اندر ہی فتح مبین عطا ہو چکی تھی, صلح حدیبیہ کے اندر فتح مبین بتائی جا چکی تھی کہ اللہ کے رسول کو فتح مبین ہو گئے. اور میں فورسز میں یہ بتاتا ہوں, اس کے اوپر میں نے کافی جو ہے وہ کام کیا کہ دا اسٹریٹجی اف یو لک ایٹ اس 2 سال کے اندر کتنی بڑی کامیابی تھی. دیٹ واٹ آئی ہیو ورکڈ آن کوائٹ اے بٹ ریسرچ آن دس. بھائی جب فتح مبین عطا ہو گئی, آیت آ گئی, کیا ایمان میں کوئی کمزوری ہوگی؟ 10,000 کی فوج کیوں جا رہی ہے فتح مکہ کے لیے؟ 10,000 کی فوج کیوں جا رہی ہے؟ فتح مبین کے بعد کیوں جا رہی ہے؟ خیمے کیوں لگ رہے ہیں؟ کنٹینجنسی پلان کیوں بن رہے ہیں؟ جاسوس کیوں ہیں؟ باہر کے ایگزٹ پلانز کیوں بن رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ترتیب ہوگی عمل اور پھر دعا. تو صرف دعا کی ایگزامپل تو جب سب سے زیادہ اس قوم کو, اگر جس کو میں مسلم امہ کہہ رہا ہوں, اگر کسی نے سکھائی دی تو وہ ہلاکو خان نے سکھائی تھی.
جب بغداد میں اس کو یہ کہا کہ خلیفہ کو قتل نہیں کرو تو میں بد دعا لگ جائے گی، اور ہلاکو خان نے کہا تھا کہ بد دعا اور طاقت کی جنگ میں ہمیشہ طاقت جیتتی ہے. اسی لیے تو نہیں کہا آپ سے اپنے گھوڑے تیار رکھو، اسی لیے تو نہیں کہا کہ توحید کے نظام کے لیے جہاد کی تیاری رکھو، اسی تو نہیں کہا کہ مال جو ہے وہ رکھو، اسی تو نہیں کہا کہ فلاحی مملکت تیار کرو. کیوں؟ اسی تو کیوں کہا بیت المال بنا کے رکھو کہ جب ضرورت پڑے گی تو طاقت کا جواب طاقت ہوگی، اور پھر اس طاقت پہ دعا ہوگی، دعا پہ نہیں ہوگی. سو نیکسٹ بیٹا، the value of a man should be seen in what he gives and not in what he is able to receive. Only a life lived for others is a life worth living. یہ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا، اور مجھے یہ بھی میری کتاب کا حصہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھی جو یا زیادہ پائیدار، کیونکہ میں جینیٹکلی دھندے والا کرنے والا بندہ ہوں، میرے خون کے اندر دھندا ہے. میں صومالیہ کے اندر ریت بیچ سکتا ہوں اور سمندر کے آگے کھڑے ہو کے کھارا پانی بیچ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے دھندا آتا ہے. لیکن یہ دھندا جو ہے، ایک دھندا میں نے اور کیا، اور وہ دھندا میں نے یہ کیا کہ شاید یہ اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بتایا، جو میں نے آیات کا آغاز کیا تھا، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور تم ہمارے پاس پلٹ کے آؤ گے اور بے شک ہم تمہارا حساب لیں گے. اور کس چیز کا حساب لیں گے؟ سورۃ تکاثر کی آخری آیت ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے تمہاری ہر نعمت کا حساب لیں گے. تو اگر مجھے اپنی نعمتوں کا حساب دینا ہوگا تو مجھے اپنی اس نعمتوں کی ویلیو کے حساب سے دینا ہوگا. میں پی ایچ ڈی کا وائوا میں میٹرک کا سوال نہیں پوچھ سکتا، اس لیے میرا میٹرک کا سوال پوچھا بھی نہیں جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، میرا حساب ایسے ہی ہوگا. اور وہ صرف جب ہوگا کہ جب میں وہ ساری نعمتیں جو اللہ نے مجھے میری ضرورت سے زیادہ دی تھیں اور جس مقام کے لیے مجھے چوز کیا تھا، اگر میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو میں ناکام ہوں گا، ادروائز میں کامیاب ہوں گا. اور عجیب و غریب قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی موٹیویشن تھیوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1 کے بدلے 7، 70، 700 اور اس سے زیادہ. وہ میرے جیسے دھندا کرنے والے بندے کو اٹریکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا، کرے گا نا. کہ 1 روپیہ لگاؤ بابو، 700 روپے آئیں گے. اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کمپلائنس پوری ہو جائے گی. سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کمپلائنس پوری ہو جائے گی. میں نے یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتا ہوں، یونیورسٹیز کے پروگرامز ڈیولپ کرتا ہوں، خود بھی میں طالب علم ہوں. مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جس بچے کی اٹینڈنس 100% ہوتی ہے اس کو میں نے کبھی فیل ہوتے نہیں دیکھا. پرسنٹیج کا میں بندہ نہیں، گریڈز کا میں بندہ نہیں، لیکن جس کی 100% اٹینڈنس ہوگی وہ فیل نہیں ہوگا. اور میں نے جتنا دین پڑھا مجھے یہ بات 100% سمجھ میں آ گئی کہ اگر اٹینڈنس ہوگی تو فیل نہیں ہوگا. اب میں 33 سے پاس ہوں یا 70 سے پاس ہوں، تو میری جو الٹیمیٹ گول ہے وہ پاس ہونا ہے، خالی اٹینڈنس کی بنیاد پہ، ناٹ کہ میرے کمال کے اوپر، میری نعمتوں کے اوپر. مجھے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اگر مجھ سے سوال پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا فرشتے سے اٹینڈنس دیکھ بھائی، رپورٹ مت کھول، مت کھول کہ اسائنمنٹ کتنا بڑا ہے کتنا بڑا نہیں. اٹینڈنس دیکھ، اٹینڈنس میری حاضری ہے یا نہیں ہے. قرآن پاک کی ترتیب ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بہترین صفت رحمان وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے. بہترین کلام قرآن جو فرق بتاتا ہے رائٹ اور رانگ کا. بہترین تخلیق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان. صورکم احسن صورکم، خوبصورت نقش سنوارا سنوارا ہوا انسان. اور بہترین صلاحیت علمہ البیان، یہ بیان کرنے کی قوت عطا فرمائی. تو سب سے زیادہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ بیان کرنے کی قوت. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے کال آئے
میرے پاس یہ جستجو نہ ہو کہ میں جا کے لوگوں کو روزگار کا کوئی گر بتاؤں. مجھے یقین مانے اس کی ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے سیکھا یا نہیں سیکھا. اس لیے بھائی کہ میرا اگر اپنا کیمسٹری کا پرچہ مشکل میں ہے, آپ بایولوجی میں فیل ہوں یا 100% ہو, اس سے مجھے کوئی طلب ہے؟ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے کتنا کاروبار کیا, وہ سوال جو مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا اس میں میں کام ہی نہیں کرتا. یورپ کا آدمی جنت میں جائے گا, دوزخ میں جائے گا, میرے لیے لیسٹ انٹرسٹڈ ہوں کیونکہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ علمہ البیان, تجھے جو بیان کرنے کی قوت دی تھی, جس مقام پہ تجھے رکھا تھا, اور ایک کال آئی تھی اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے, اس میں اٹینڈنس لگائی یا نہیں لگائی؟ بس میں نے اٹینڈنس اگر لگائی ہے تو میں نے اپنا کام پورا کر دیا. ڈریس دینا نہ میرا کام, تبدیلی لانا نہ میرا کام ہے. جو صلاحیت اللہ نے اپنے کسی بندے کو نہیں دی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دی کہ وہ چینج کر سکیں. کیونکہ اگر چینج کرنے کی صلاحیت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ دین پر ہوتا, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دین پہ ہوتا, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دین پہ ہوتی. تبت یدا ابی لہب وتب, توڑ دیے ہم نے ہاتھ ابو لہب کے, جو سگا چچا خونی رشتہ وہ دین پہ نہیں ہے. تو جو صلاحیت اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو دی ہی نہیں, وہ صلاحیت کو اون کرنے کے لیے میں تیار ہوں ہی نہیں. کیونکہ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا اٹینڈنس لگائی تھی بھائی, اٹینڈنس لگائی تھی, کھاتا مت کھولو, کیونکہ وہاں بڑے گناہ ہیں, وہاں بڑی خطائیں ہیں, وہاں بڑی محرومیاں ہیں, بڑی ناکامیاں ہیں, بڑی دل آزاریاں ہیں. بڑا کمزور بندہ ہوں, بڑا کمزور بندہ ہوں, لیکن اٹینڈنس کا پورا ہوں, اٹینڈنس کا پورا ہوں. جستجو کرتا ہوں کہ میری حاضری لگ جائے. تو اگر آپ ذہن کے اندر اس لیے کاروبار کھول کے بیٹھے ہو کہ آج آپ کی اس سیل سے کسی کو فائدہ ہوگا, میرا فائدہ نہیں, کسی کا فائدہ ہوگا, میرے بہترین پروڈکٹ سے کسی کی اسکن بچ جائے گی, میرے صحیح سے کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوگا, کسی کا پیٹ بھر جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حاضری نہ ایکسیپٹ, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. سو دھندا کرو بھائی یہ والا. میں نے 70% آف میرے جو ایسیٹس ہیں, میرا ٹائم, میرے ریسورسز, وہ میں اپنی ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل جو میری فاؤنڈیشن ہے میں اس کو دے چکا ہوں. 3 سال کا میرا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ اس 3 سال کے اندر اندر میں اپنا 100% جو ویلتھ ہے وہ سب جو ہے وہ اپنے ادارے کو دے چکا ہوں گا. اور جب تک میری زندگی ہے میں اٹینڈنس کی بنیاد پہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرتا رہوں گا. مجھے دنیا میں کسی کے پرچے کی فکر نہیں سوائے اپنے, اس لیے کہ جو میری لائبلٹیز تھیں وہ میرے بچے تھے جب تک بالغ نہیں ہوئے تھے, کیونکہ جب تک میں فرائض پورے نہیں کرتا تو میرے حقوق شروع نہیں ہوئے تھے. آج الحمدللہ دونوں یونیورسٹیز گوئنگ ہیں تو میرے وہ فرائض پورے ہو چکے ہیں. وہ حقوق ادا کریں یا نہ کریں مجھے کوئی خاص دلچسپی بھی جو ہے وہ نہیں ہے. مجھے اپنے بچوں کے سے کی کمائی کے اوپر ڈیپینڈ. میں تو 5ویں کلاس کے اندر میرا بچہ تھا تو اسے پوچھے تھے بھائی تو گھر کہاں بنائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ مت سوچنا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے یا تمہیں ہمیں کما کے کھلانا. تو اٹینڈنس جو ہے وہ لگائیے. اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دینے کے لیے نکل جائیں اور یہ فارمولہ چل نہ پائے. تو اسی لیے میں جتنا کاروبار, جیسے اب سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں ساری وقت دنیا میں تو ہر وقت, آج میرے 3را پروگرام ہے, کل میرا پھر ایک پروگرام ہے مینجمنٹ ہاؤس کے اندر ورک شاپ. 4 سے 5 پروگرامس پر ڈے کرتا ہوں ڈفرینٹ ٹریولس کے اوپر. 4 سے 5 پروگرام ٹریول کرتا ہوں میں. لاسٹ ایئر 10 days جو ہے وہ امریکہ میں تھا اور 9 فلائٹس لی تھی میں نے. 10 days کے اندر 9 فلائٹس جو ہے وہ لی تھی. تو کئی دفعہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیسے کاروبار کیسے چل رہا ہے, کیونکہ کاروبار نے دینا سیکھ لیا, کاروبار نے دینا سیکھ لیا. یہ فارمولہ اس سے زیادہ جو ہے وہ چلتا ہے. اور ود دس میں پروگرام اینڈ کر دیتا ہوں آفیشیلی. پھر اگر آپ کے سوال کے جواب ہوں گے تو میں ضرور جو ہے وہ دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاکستان